السلام علیکم عزیز خواتین و حضرات، میرا نام عثمان اجاز سہیل ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گوسی ود بانی۔ آج کے ہمارے گیسٹ ہیں ہیومن آف برے والا کی طرف سے دو ممبرز ہیں، ان سے آئیے آج کے سوالات شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک ویلفیئر آرگنائزیشن ہے جو برے والا میں کافی دیر سے کام کر رہی ہے۔ سالم بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمد للہ. آپ سنائیں کیا چاہیں؟ شکر الحمد للہ۔ اچھا، آپ اس ویلفیئر آرگنائزیشن کے فاؤنڈر ہیں، تو آپ سے ہم پہلے سوالات کے کرتے ہیں کہ کیسے آپ کو خیال آیا کہ ہم یہ کام شروع کر سکتے ہیں؟ اچھا یار، سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس آج. اور ہیومنز آف برے والا اسٹارٹ کیسے ہوئی، اس کے پیچھے جو ہے وی آئیڈینٹیفائی کے 2-3 ریزنز ہیں. سب سے پہلے ضروری یہ ہے جاننا کہ ہم ایگزسٹ کرتے کیوں ہیں، کیا ضرورت پڑی کہ ہم نے ایک آرگنائزیشن اسٹارٹ کی. تو جب ہم اسٹوڈنٹس تھے بیک ان 2017 وی ریئلائزڈ کہ ہم کچھ اچھا کرنا چاہتے تھے، ہم ایکسپوجر چاہتے تھے، ہم کوئی پرسنل گرومنگ چاہتے تھے، گروتھ چاہتے تھے. بٹ جس طرح آپ کو پتہ ہے برے والا ایک چھوٹا شہر ہے اور لمیٹڈ اپرچونیٹیز ہیں یہاں پہ، تو کوئی ایسا پلیٹ فارم ایگزسٹ نہیں کرتا تھا یوتھ کے لیے کہ جہاں پہ وہ بچے انٹرنشپس کر سکتے ہیں، ایکسپوجر لے سکتے ہیں، کمیونٹی سروس جو ہے وہ اس میں انگیج ہو سکتے ہیں. تو کہ انسٹیڈ کہ وی ہم ویٹ کرتے کسی کا کہ کوئی آرگنائزیشن یہاں پہ آئے، کوئی اسٹارٹ ہو، کوئی اپرچونیٹیز بنے، تو وی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ اٹ آور سیلوز. اور نمبر ون ریزن تو یہ ہو گئی کہ وی وانٹیڈ ٹو امپاور دا یوتھ اور جو اسٹوڈنٹ کمیونٹی ہے. نمبر ٹو ریزن یہ تھا کہ یار آپ کو شاید فگرز نہ پتہ ہو، 2019 کا ایک پاکستان سینٹر فار فلانتھرفی کا ایک سروے ہے جس میں یہ انہوں نے بتایا تھا کہ پاکستان میں ہر سال $2 بلین کی ڈاکیومنٹڈ چیریٹی ہوتی ہے. مطلب پاکستان ایک بہت زیادہ زکوٰۃ خیرات کرنے والا ملک ہے. $2 بلین جو ہے وہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے اور یہ ڈاکیومنٹڈ ہے، اور جو ہم روزمرہ جو ہے خیرات اور صدقے گھر سے نکالتے ہیں اس کا تو کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. اس کے باوجود آپ کا ورلڈ جو ہنگر انڈیکس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں 60% پاپولیشن فوڈ انسیکیور ہے. مطلب ہر 10 میں سے 6 لوگوں کو رات کو بھوکے پیٹ سونا پڑتا ہے، ان کو کھانا نہیں مل رہا، انہیں کوالٹی فوڈ نہیں مل رہا. تو یہ کچھ پیرامیٹرز تھے. اور پھر آپ دیکھتے ہو کہ ایون دو ہم بڑے فلانتھرفک کنٹری ہیں، مگر ہماری جو فلانتھرفی ہے نا وہ بڑے ایکسٹریمز پہ ہوتی ہے، یا بہت بڑے شہروں کے اندر ہوتی ہے یا بہت چھوٹے شہروں میں. جس طرح تھر ہو گیا، جس طرح وزیرستان ہو گئے، ایسے علاقے، یا آپ کراچی، لاہور، اسلام آباد کے اندر آپ دیکھتے ہو بڑی آرگنائزیشنز بھی وہاں پہ کام کر رہی ہیں، این جی اوز بھی وہاں پہ کام کر رہی ہیں. درمیان میں جو پوری ایک فلیٹ لائن ہے نا وہ ہے جو وہ سارے سٹیز ہیں برے والا کی طرح کے جن کی، اور ساؤتھ پنجاب موسٹ امپورٹنٹلی، جہاں پہ ان کی ڈیمانڈز اوور شیڈوز ہوتی ہیں، تو ان کو کوئی نہیں دیکھتا. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ بہت بڑی آرگنائزیشن یہاں پہ کام کر رہی ہو، ساؤتھ پنجاب میں کام کر رہی ہو. وہ آپ نے دیکھا ہوگا یا کراچی لاہور میں جیز کی یا مختلف کمپنیز کی ہو رہی ہیں ایکٹیویٹیز، سی ایس آر، یا پھر بہت ایکسٹریم کنڈیشن. تو یہ گیپ تھا جو ہم چاہ رہے تھے کہ کسی اور آرگنائزیشن کی طرف دیکھنے کے بجائے خود کٹھے ہو کے ہم کچھ ایک انیشیٹو لیں. اچھا سالم بھائی، کتنے سال ہو گئے اور اس میں کیا آپ کو فیس کیا؟ آپ نے کبھی شروع میں سوچا تھا کہ اب اس مقام پر پہنچ جائیں گے؟ بالکل بھی نہیں. اور ہمارا تو سٹارٹ بھی بڑا یار انفارمل سا تھا. ہم ایک دن اسکول میں بیٹھے ہوئے تھے، 14 اگست کا دن آ رہا تھا. تو جس طرح آپ کو دانش اسکول کا شاید پتہ ہوگا، دانش اسکول گورنمنٹ کے ایک آرفنس کے لیے اسکولز ہیں، اسی طرح کا ایک سیٹ اپ تھا یہاں پہ قریبی برے والا کے. تو ہم نے دوستوں نے اپنی پاکٹ منی جوڑی، کوئی $2,750 ہم نے جوڑے اور ہم نے جوس لے لیے اور ہم نے کہا چلو 14 اگست نا بچوں کے ساتھ جا کے مناتے ہیں. تو یہ ہمارا سٹارٹ تھا وہ. اور اس سٹارٹ کے بعد ہم ہر ہفتے جناب، میں، عثمان، ہمارے پورے دوست آگے سارے گروپ ایک تھا، ہم ہر ہفتے اپنے پیسے جوڑتے تھے. اور کبھی ہم نے جھگیوں میں چلے جانا، وہاں پہ جا کے بچوں کی کٹنگ کرا دینی. کبھی ہم نے مہندی جو ہے عید کے قریب آ گئی ہے تو وہ جو 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 جھگیاں ہوتی ہیں وہاں پہ ان کے اندر ہم نے مہندی ڈسٹریبیوٹ کر دی. کبھی ہم نے جناب کوئی ایونٹ آیا کسی کمیونٹی کا تو وہاں پہ ہم نے پیسے جوڑ کے ان کو دے دیا کہ آپ یار کھانا جو ہے وہ پکوا لیں. تو اس طرح کا سٹارٹ تھا. اگر آپ مجھ سے پوچھو کہ تب ہمیں آئیڈیا تھا کہ آج ایک ون آف دا لیڈنگ ساؤتھ پنجاب کی آرگنائزیشن ہم بنیں گے، تو نہیں، تب وہ ایسا آئیڈیا نہیں تھا. اچھا، اس کے پیچھے موٹیو کیا ہے؟ کیا چیز کلک کرتی ہے کہ یار یہی کام کرنا ہے؟ اچھا، اس کا ریزن یار یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے نا 17 گول ہیں جن کو ہم کہتے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. یونائٹڈ نیشن نے 2015 کے اندر یہ نکالے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو یہ 17 مسئلے ہیں، مسائل ہیں دنیا کے.
ساری آرگنائزیشنز جو ہے نا ایک ایک کوئی اٹھا لیں, انسٹیڈ کہ میں یار 10 کام کروں اور وہ سارے کوئی بھی کام امپیکٹفل نہ ہو. انہوں نے کہا کہ آپ اپنے کاز جوڑ لیں, آپ جس چیز کے بارے میں زیادہ پیشنیٹ ہیں نا آپ وہ کام کریں. تو وی آئیڈینٹیفائڈ کہ یار ہمارے قریب جو دل کے قریب تھا وہ تھا لوگوں کو کھانا کھلانا. 2018 میں ہم نے رمضان دسترخوان سٹارٹ کیے بچوں نے, اور وہ اس سے پہلے اتنے آرگنائز دسترخوان نہیں ہوتے تھے برے والا میں جو یوتھ لیڈ ہوں. اور پہلے رمضان مجھے یاد ہے ہم نے کتنے کیے تھے, ہاں 250-300 لوگوں کو افطاری کروائی تھی. اور پھر اگلے سال ہم 1000 پہ لے گئے. اور ایک دن جناب ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ یار بڑا اچھا کام آپ لوگ کر رہے ہیں, بھوک جو ہے مگر رمضان میں نہیں لگتی, سارا سال لگتی ہے, تو اس کے بارے میں آپ کچھ کریں. تو دیٹ ریئلی کاٹ آن ٹو اس, ہمیں کہا کہ یار یہ ڈیفینیٹلی ایک چیز ہے. پھر ہم نے بھوک کو اسٹڈی کرنا شروع کیا کہ بھوک کیا ہے. تو ہمیں پتہ لگا کہ یار بھوک یہ نہیں ہوتی کہ میں نے صبح ناشتہ کیا اور میں اب بھوکا ہوں, میں دیکھوں کہ یار میں نے دوپہر کو کڑھائی کھانی ہے یا میں نے بریانی کھانی ہے. بھوک یہ ہوتا ہے کہ میں نے کھانا کھایا اور مجھے یہ نہیں پتا کہ میں نے اگلا کھانا اب کیا کھانا ہے اور مجھے ملنا بھی ہے یا نہیں ملنا. پھر ایک انسپریشن تھی ہمارے لیے, بابا فرید کا ایک پنجابی میں شعر ہے کہ 5 رکن اسلام دے تے 6 ماہ فریدا ٹک, جے لبے نہ 6 ماہ تے 5 ہی جاندے مک. مطلب 5 پلرز ہیں اسلام کے اور چھٹا جو ہے وہ روٹی ہے. اگر روٹی نہ ہونا تو وہ جس کے پاس روٹی نہیں ہوگی وہ جا کے ڈکیتیاں بھی کرے گا, جس کے پاس روٹی نہیں ہے وہ اپنی بیوی بچوں کو بھی مارے گا, جس کے پاس روٹی نہیں ہے وہ اپنے بچوں کو اسکول سے بھی باہر نکال دے گا. تو بھوک جو ہے نا وہ ایک سینٹرل پرابلم ہے ہماری پوری سوسائٹی کے اندر. جو وائسز ہیں, جتنی بھی غلط چیزیں ہو رہی ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کھانا ہی ہو جائے نا تو کتنی چیزیں آپ خود ہی بہتر کر سکتے ہو. تو دیٹ از دا انسپریشن بیہائنڈ ہیومنز آف برے والا. اسی کو جو یونائٹڈ نیشنز کا زیرو ہنگر انیشیٹو ہے اس کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں. اور الحمدللہ اس سال ہم نے 10,000 سے زائد لوگوں کو افطاری بھی کروائی اور 3.5 لاکھ سے زائد لوگ اب تک ہمارے پروجیکٹ سے کھانا کھا چکے ہیں, اور روز جو ہے ہزاروں لوگ اور ایڈ ہو رہے ہیں. میرے خیال میں یہ فوڈ وین جو آگے چل رہی ہے وہ اسی سوچ کے تحت چل رہی ہے کہ لوگوں کو بھوکا نہیں رہنے دینا. ایسے فوڈ بینک, وہ ہمارا فوڈ بینک بھی ہے, ہمارا دسترخوان بھی ہے, فوڈ وینز بھی ہیں. ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک رکشا بھی اندر ڈال دیا ہے اس کے آپریشن لوکس کو بڑھانے کے لیے. تو الحمدللہ وہی چل رہا ہے سارا کچھ. اچھا, کبھی ذہن میں آیا ہو کہ یار ڈونیشن اتنی آ رہی ہے, جب اسٹارٹنگ تھا یا اب بھی شیطان ہے بندے کے ساتھ تو وہ ذہن میں آتا ہے کہ یار ڈونیشن تھوڑی سائڈ پہ کر لیں, کوئی وہ معاملات بھی ہوئے ہیں کبھی؟ کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یار ڈونیشن ہم لوگ تو بھیج دیتے ہیں, پتہ نہیں صحیح جگہ لگتی بھی ہے کہ نہیں. اس میں میں چاہوں گا کہ عثمان بھی فائنانسز, کیونکہ عثمان جو دیکھتا ہے, تو عثمان اگر آپ بتانا چاہو. یار اس میں 2-3 چیزیں میٹر کرتی ہیں. پہلے ایک چیز میٹر کرتی ہے کہ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ, ٹھیک ہے, کہ اگر آپ کا اتنے ویل اسٹیبل بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو پھر آپ یہ کام کرتے ہو جو آپ کو ضرورت ہوتی ہے. ہمیں اللہ کا شکر ضرورت نہیں تھی. اور دوسری بات آدمی ایک چیز مس کر گیا کہ وہ موٹیو, اور جو سوشل ورک کا موٹیو ہی پہلی بات ہے ہمیں فیملی سے ملا ہے. ہم 9 یا 10 سال کے تھے آئی تھنک جب پاکستان میں فلڈ آیا 2009 اور 2010 کا. تو تب ہم چھوٹے چھوٹے تھے, تو تب ایک برے والا ریلیف فنڈ کے نام سے ایک آرگنائزیشن نے کام کیا جنرل عزیز آئی ہاسپٹل کے انڈر. تو اراؤنڈ 400 to 450 جو ہے نا وہ گھر بنا کے لیے تونسا کے قریب. ابھی بھی وہ بستی برے والا ہومس کے نام سے ابھی بھی وہاں موجود ہے. تو تب ہم اپنی ساری جو عیدیں تھیں وہ ایک سال میں جو 2 عیدیں آئیں, بڑی عید چھوٹی عید, تو ہم نے وہ عیدیں وہاں پہ منائی اپنی فیملی کے ساتھ جا کے. عید کے دوسرے دن تیسرے دن ہم وہاں پر جاتے تھے اور وہیں پر ایون اپنی قربانیاں بھی وہیں پر کیں. اور دوسری بات یہاں پہ اس چیز میں ٹیمپرنگ ہو نہیں سکتی. جب ایک آرگنائزیشن رجسٹرڈ ہو جائے, ہماری آرگنائزیشن رجسٹرڈ ہے, جب وہ رجسٹرڈ ہو جائے تو اس کی ایک چیز ایک ٹرانزیکشن جو ہے نا وہ ٹیلی ہوتی ہے, اس کا آڈٹ ہوتا ہے. کیونکہ وہ آپ نے جو ہے نا ہر سال آڈٹ جو ہے آپ نے دینا ہوتا ہے اپنی جو رجسٹرڈ جہاں پہ آپ نے آرگنائزیشن کی ہے, گورنمنٹ کی جو بھی فرم ہے, تو آپ نے وہ ایک چیز ٹیلی ہوتی ہے. اور وہ آڈٹ جو ہے وہ تھرڈ پارٹی کرتی ہے, آپ خود اپنا آڈٹ نہیں کرتے. تو وہ یہ چیز ساری کلیئر ہو جاتی ہے. اگر پھر بھی کسی کو کوئی ہو کہ ہم کہاں آرگنائزیشن لگاتے تو وہ آگے ہمارا سیٹ اپ دیکھ سکتا ہے. مطلب آپ ایزی ہیں, اگر کوئی بھی ہماری آڈینس ہاں بالکل ایزی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں. یہ بڑے بڑے کاموں پہ ایسی چیزیں آتی رہتی مشکلات کے, جیسے لوگ سمجھتے ہیں یہ ایسے ہے ویسے ہے, لیکن کوئی ایسی بات نہیں. بلکہ رجسٹریشن کی اگر عثمان نے بات کی ہے, رجسٹریشن میں تھوڑا سا ایڈ ان کر لوں. ہمارے ویورز کو پرابلی پتہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر FATF کا ایک مسئلہ چل رہا تھا کافی عرصے سے.
تو فائنانشیل ایکشن ٹاسک فورس جو تھی اس نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر بہت ساری این جی اوز ہیں, این پی اوز ہیں سیڈلی جو ٹیررزم کو فائنانس کرتی ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ مطلب فنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ آگے پتہ نہیں کہاں پہ جا رہی ہوتی ہے. تو جب سے ایف اے ٹی ایف کے چیکس لگے ہیں پاکستان کے اندر, آپ نے دیکھا ہوگا آرگنائزیشن رجسٹرڈ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, بہت زیادہ ٹف, بہت زیادہ اسکروٹنی کے بعد جو ہے آرگنائزیشن رجسٹرڈ ہوتی ہیں. جس طرح عثمان نے بھی آڈٹ کی بات کی ہے, تو ایوری ایئر ایوری آرگنائزیشن ہیز ٹو گیٹ این ایکسٹرنل آڈٹ ڈن بائی این ایکسٹرنل, اس میں بلکہ ریٹنگ کیو سی آر ریٹڈ فرمز ہوتی ہیں جو این جی اوز کو اسکروٹنائز کرتی ہیں. تو اس کے بعد ایوری ٹرانزیکشن جو ہے آپ کی بینکنگ چینلز کے تھرو ہوتی ہے, اور آڈیٹنگ فرمز ہوتی ہیں, اکاؤنٹس کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. تو اب الحمدللہ پاکستان کے اندر پنجاب چیریٹیز کمیشن اور مختلف ادارے ایسے بن گئے ہوئے ہیں جو بہت اچھی ریگولیٹ کر رہے ہیں این جی اوز کو. تو اس طرح کا کوئی سوچے بھی تو وہ نہیں کر سکتا, مگر باقی آگے پھر جس نے کرنا وہ نیت کے اوپر ہے اس کی. اچھا بھائی, ہمیں تھوڑا سا یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کی ڈونیشنس کیسے آپ تک پہنچتی ہیں, کوئی ڈسکرپشن میں لنک وغیرہ دے دوں گا ان چیزوں کا. جی, تو ہمارے کرنٹلی جو ہے ہمارا پرائمرلی جتنی بھی ڈونیشن ریسیو ہوتی ہیں ہمارا بینک اکاؤنٹ ہے دبئی اسلامک میں, اس کی آپ کے ساتھ نیچے جو ہے آپ کو نظر آ جائے گی وہ ایڈیٹنگ میں. اور اس کے علاوہ جو ہے جو ہمیں ان کائنڈ ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے دسترخوان کو وزٹ کر سکتے ہیں, یا ہمارے فون نمبر ہاٹ لائن ہے اس کے اوپر کال کر کے چیک یا کیش جو ہے وہ ہماری ٹیم آ کے ریسیو کر سکتی ہے. اچھا بھائی, ایک جب سٹارٹنگ ہوئی تھی, ٹھیک ہے, تب کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو مطلب کہیں پہ ڈونیشن لینے چاہیں تو وہ آگے سے کہہ دیتے ہیں کہ یار اللہ بھلا کرے یا کچھ ایسا, کیونکہ ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے, ہم بھی ایک کام کرتے رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو کوئی دل میں ایسی بات ہو, ٹھیک ہے, جو سٹارٹنگ میں لگی ہو کہ یار یہ نہیں, ایسی چیزیں ہوتی ہیں, ضرور ہوتی ہیں, لیکن ہم پہلی بات ہم ڈونیشن لے کے ٹارگیٹڈ ان لوگوں کو کرتے تھے کہ جو ہمیں ایزیلی ڈونیٹ کر سکتے تھے, جو ہم سمجھتے تھے کہ ہمیں ڈونیٹ کریں گے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ لوگ پاکستان میں, آئی تھنک سب سے زیادہ جو پاکستان آئی تھنک ان کنٹریز میں ہے جو سب سے زیادہ ڈونیشن دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم ٹارگیٹ ہی اپنے دوستوں کو کرتے تھے. سب سے پہلے ہم اپنی پاکٹ منی کو کرتے تھے, اس کے بعد اپنے دوستوں کو کرتے تھے, اور اینڈ پر کچھ نہ آپشن ملے تو ہماری فیملی آتی تھی آگے. اچھا, اب کیا ڈومینس چل رہی ہیں, اب کس چیز پہ ورک ہو رہا ہے آگے؟ ابھی صرف ہماری جو ایک ہی ڈومین چل رہی ہے. ابھی ایک کرنٹلی جو پاکستان میں فلڈ آیا ہے جو لاسٹ, وہ ڈومین چل رہی تھی, لیکن اب وہ الحمدللہ بند ہو گئی ہے. اب ہم نے کام مکمل کر لیا ہے. اس میں اراؤنڈ ہم نے 350 گھر بنا کے دیے ہیں تونسا, وہ بھی تونسا کے قریب ہی جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز تھا. اور اب جو ہماری ڈومین جو ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں وہ فوڈ انسیکیورٹی ہے. ہمارا سارا سال جو ہے ہمارا کام جو ہے وہ فوڈ انسیکیورٹی ہے, ہمارا گول ہی وہ ہے. کرنٹلی ابھی ہم دسترخوان چلا رہے ہیں نیو مال ٹاؤن میں, ہم نے سیٹ اپ بنایا ہوا ہے اس کا, ایک میکا کچن بھی بنایا ہوا ہے اوپر, اور ساتھ اس کے فوڈ وین, اور جیسے سارے نے بتایا کہ اب رکشا ہم نے اندر ایک اور ایڈ کر لی ہے. تو اب رکشا بھی آہستہ آہستہ جو ہے نا آپریشنل ہو جائے گا, جو بڑے والا کہ وہ ایریاز جو فوڈ وین نہیں کور کر سکتی وہ رکشا کور کرے گا. اور اس کے علاوہ بلکہ آپ کا وہ فنڈ ریزنگ کے حوالے سے کویشچن تھا, فنڈ ریزنگ کے حوالے سے نا یار, ابھی بھی اگر میں کہوں کہ ایٹ سم پوائنٹ نا لوگوں کو لگتا ہے کہ یار یہ بچے ہیں, یہ کیا کر رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو سیڈلی پاکستان کے اندر نا ہمارا ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ اچھا کام جو ہے نا وہ کوئی عبدالستار ریدی کی ایج پہ کوئی کر سکتا ہے جا کے, یا کوئی آرگنائزیشن جو ہے وہ جو جس میں بڑے بڑے لوگ ہوں صرف وہ چلا سکتے. مگر الحمدللہ برے والا از ویری لکی ٹو ہیو ملٹیپل آرگنائزیشنز جنہوں نے پرسیپشن چینج کیا, بڑا ٹرانسفارم کیا. ہم نے دیکھا کہ 2017 میں میرا خیال ہم نے اسٹارٹ جب کیا تو ہمارے بہت سارے دوستوں نے جو ہے اچھائی کو ایک سٹیپ آگے لے کے گئے, ٹھیک ہے. ہم نے دیکھا مختلف جو ہے کازز ایک گروپ بنا, اسٹیپ اپ ایک گروپ بنا, پھر بہت آرگنائز جو ہے اہل خدمت جو ہے ایک گروپ بنا. تو ان سارے گروپس نے, ان ساری آرگنائزیشنز نے, ان سارے اسٹوڈنٹس نے ٹرانسفارم کیا یہ آئیڈیا کہ یہ جو فلانتھروپی ہے یا کوئی اچھا کام ہے, اس کے لیے آپ کو بوڑھا ہونا بھی ضروری نہیں ہے, آپ کو بہت زیادہ امیر ہونا بھی ضروری نہیں, کوئی سیٹلڈ بزنس مین ہونا ضروری نہیں. آل اٹ نیڈس از کہ آپ پیشنیٹ ہو اور آپ میں انرجی ہو, تو ہم کیا نہیں کر سکتے. تو الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے کہ مطلب برے والا, اہل خدمت اور بہت ساری اور آرگنائزیشن جو ہیں ساری یوتھ لڑ ہیں, انہوں نے یہ آئیڈیا بھی ٹرانسفارم کیا کہ جو ہے اچھا کام جو ہے اس کے لیے ایج میٹر نہیں کرتی. تو اب میرا خیال ہے اس کے بعد کافی اب آسان ہو گیا ہے فنڈ ریزنگ کرنا بھی اور لوگوں کو سمجھانا بھی کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں.
اچھا بھائی، کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم سوشل میڈیا پہ بھی کیونکہ ایز اے ٹیم ہمیں دکھانا پڑتا ہے ہماری ڈونیشنز کہاں لگ رہی ہیں، لیکن کئی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ یار یہ دکھاتے کیوں ہیں، یا مطلب شو آف کیوں کرتے ہیں، ان کے لیے کچھ کہنا چاہیں؟ اس کے لیے یار یہ ہے کہ ایز آرگنائزیشنز نا، ایز لانگ ایز کہ آپ اگلے بینیفیشری کی سیلف رسپیکٹ پرزرو کر رہے ہو نا، موسٹ امپورٹنٹ وہ تھنگ ہے. ہم بھی اس کے بڑے خلاف ہیں کہ یار اگر میں راشن پکڑا رہا ہوں کسی کو تو جناب اس طرح 3 بندے جناب ایک آٹے کی تھیلی کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے، وہ بیچارہ جس کو مل رہا ہے اس کو بھی اس نے بھی دیکھ رہا ہے اور کیمرے کی طرف دیکھ کے جناب وہ ہاتھ ہلا رہے ہیں کہ جناب ہم نے یہ دیا. نہیں، یہ جو ہے دس از وی آر ویری اگینسٹ دس. ٹھیک ہے، مگر ایک اگر آپ فوٹو شیئر کر رہے ہو ود دی انٹینشن کہ آپ انسپائر کرو اور لوگوں کو اور یوتھ کو کہ یار وہ بھی نکلیں، وہ بھی یہ کام کریں، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، اور آپ ٹرانسپیرنسی شو کرنا چاہ رہے ہو کہ آپ نے مجھے 1000 روپے دیے ہے، اب میں دکھاؤں گا نا یار کہ 1000 روپے میں نے کہاں لگایا بھی ہے یا نہیں لگایا. وہ جو آپ کی پہلے بات تھی کہ کس طرح لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں یا فنڈ پیسے جس طرح، تو اگر آپ اس نیت سے کر رہے ہو، ایز لانگ ایز آپ ان فوٹوز کے اندر اگلے بندے کی سیلف ریسپیکٹ جو ہے وہ انشور کر رہے ہو کہ وہ بریچ نہیں ہو رہی، تو میرا خیال ہے دیٹ از پرفیکٹلی فائن. اور بلکہ یہ ہونا چاہیے. اسی طرح ہی تو آپ اپنا میسج جو ہے آگے پہنچاؤ گے، اسی طرح تو اگلے بچوں کو بھی انسپائر کرو گے یار تم لوگ بھی گھروں سے نکلو، یہ کام کرو، یا اپنے ڈونرز کو بتاؤ گے کہ یہ کام چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو فوٹوز لیں، آپ اپنی ایکٹیویٹی کی ضرور لیں، اپنے والنٹیئرس کی ضرور لیں، ٹھیک ہے، ڈسٹریبیوشن کی ضرور لیں، مگر پلیز یہ میک شیور کریں کہ اگلے بندہ جس کو مل رہا ہے اس کا چہرہ نہ آئے. اور اگر یہ چہرہ آ رہا ہے تو وہ بہت کوئی اس طرح کا نہ ہو کہ جناب بالکل ہی کیمرے کی طرف دیکھ رہے ہیں آپ، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ایگزامپل بہت سارے یہ لوگ سیڈلی کرتے ہیں ایسے ہی. اچھا سالم بھائی، ایٹ دا اینڈ اپنی آڈینس سے کچھ کہنا چاہیں جو آپ کو دیکھ رہی ہے؟ آڈینس کے لیے میرا یار یہی پیغام ہے کہ ہیومنز آف برے والا جو ہے وہ ہمارے نام کے اندر ہی ریفلیکٹ کرتا ہے. اٹس ہیومنز آف برے والا، ایک ایسی آرگنائزیشن دیٹ از بائی دا پیپل آف برے والا، فار دا پیپل آف برے والا اینڈ آف دا پیپل آف برے والا. اور ایک بالکل یہ پیپل پاورڈ موومنٹ ہے، یوتھ لیڈ موومنٹ ہے. کل بھی بلکہ میں نے ایک پوسٹ کی تھی، اس کے اندر میں نے یہی لکھا تھا کہ ہم جب اسٹوڈنٹس تھے تو وی ڈنٹ ہیو اینی اپرچونیٹیز ٹو گرو، ٹو لرن، ٹو گیٹ گرومڈ. بٹ ہم نے یہ اپنا مشن بنا لیا ہے کہ ایز لانگ ایز وی آر ہیئر ہم اپرچونیٹیز بنائیں گے اگلے جنریشن آف چینج میکرز کے لیے. اور آئی ایم ویری پراؤڈ کہ برے والا کے اندر یوتھ جو اتنی امپاور ہو رہی ہے کہ وہ انشاءاللہ اگلے عبدالستاریدھی، اگلے انصار برنی یہاں سے نکلیں گے، اور وی آر ویری ہیپی ٹو بی اے اسمال پارٹ آف اٹ. تو اچھائی جو ہے وہ کریں، اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ پیسے بھی نہیں چاہیے، اس کے لیے آپ کو کوئی بہت زیادہ ایج یا کوئی ایک رتبہ بھی نہیں چاہیے. اپنے گھر سے سٹارٹ کریں، چینج بگنز ایٹ ہوم، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. اور ہمیں جوائن کریں، ہیومنز آف برے والا کو جوائن کریں، بنیں اچھائی کی مثال، یا اسی کو کیری فارورڈ کریں اور سوسائٹی کے اندر ایک ڈفرینس کریٹ کریں. اچھا، کوئی کیسے جوائن کر سکتا ہے آپ کو؟ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہمیں جوائن کریں، ٹھیک ہے، کیسے آپ سے رابطہ کر کے آپ کا ٹیم ممبر بن سکتا ہے، والنٹیئر بن سکتا ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا نام ہی ہیومنز آف برے والا ہے، تو بائی ڈیفالٹ جو برے والا کے اندر ہے وہ ہمارا پارٹ ہی ہے. ٹھیک ہے، فارملی اگر آپ چاہتے ہو تو فارملی ہمارے اراؤنڈ دا ایئر جو ہے، کیونکہ ہمارا ایک دسترخوان پورا آپریٹ ہوتا ہے، اس میں اسٹاف انوالوڈ ہوتا ہے، تو اراؤنڈ دا ایئر کچھ نہ کچھ ہمارے ایونٹس، کچھ ڈسٹریبیوشن، کچھ راشنس کی ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہوتی ہیں، کوئی فوڈ کی ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہوتی ہے. رمضان ایک بہت بڑا ہمارا پارٹ ہوتا ہے، تو اس میں ہم ہر وقت جو ہے والنٹیئرز کے لیے اپلیکیشنز اوپن کرتے ہیں، تو اس میں آپ اپلیکیشنز جو ہے وہ سبمٹ کر سکتے ہیں. نمبر 2، یہ ہمارا اسٹوڈنٹ چیپٹر سسٹم ہے. مختلف اسکولس کے ساتھ ہم ایم او یو سائن کر رہے ہیں. ریسنٹلی ہمارے سٹی اسکول نیٹ ورک کے ساتھ ایم او یو سائن ہوا ہے، تو اس میں فارملی ہم چیپٹر اسٹارٹ کریں گے جس میں بچوں کو مزید موقع ملے گا کہ وہ خود جو ہے کچھ ایکٹیویٹیز کر سکیں. ٹھیک ہے، انڈر آور امبریلا. تو لک آؤٹ فار ہیومنز آف برے والا آن آور انسٹاگرام پیجز، آن آور فیس بک پیجز اینڈ آن آور ویب سائٹ. دیر ول بی پلنٹی آف opportunities for the students to join us. اچھا سالم بھائی، آج کا سیشن اینڈ کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ لوگ آئے، ٹھیک ہے، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، بھائی کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہیومن آف برے والا کا پارٹ بننا چاہیں تو آپ لوگ ضرور رابطہ کریں. ڈونیشنز اپنی کسی ایسے ہاتھ میں ضرور دیں جن کا آپ کو پتہ ہو کہ یار یہ لوگ اچھی جگہ پر انویسٹ کر رہے ہیں اسے، ٹھیک ہے، یہ لوگ ضائع نہیں کر رہے. تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم دوبارہ سیشن بھی آپ کے ساتھ رکھیں گے بھائی. انشاءاللہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ.